السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں دل و دماغ پہ فرحت طاری کرتی شاہکار کہانی انوکھا عشق۔ یوں تو ہمارے ارد گرد ہر روز بہت سے قصے اور کہانیاں جنم لے رہے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی پر ایک چھوڑ کئی کہانیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، جس کی بنا پر اب افسانوں من گھڑت کہانیوں کی وقت ہی نہیں رہی۔ مگر میں آج یہ کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ کیا بتاؤں، تنہائی کا طوفان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ سائیں سائیں کی مہیب آوازیں دہشت پھیلا رہی ہیں اور دل پہ گھبراہٹ طاری کرتا ہوا سکوت۔ شدت سے اکیلے پن کا احساس ہو۔ پھر جیسے ہی میری شادی ہوئی، میں نئے گھر میں ایڈجسٹ ہوئی تو وہاں پر پیار کرنے والے بہن بھائی اور ماں باپ کی یاد ستاتی تو میں سوچوں کے گہری وادیوں میں گم ہو جاتی۔ سوچتی کیا میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں؟ دوسرے ہی لمحے میری سوچ پر دوسری سوچ ابھرتی تو میں یہ کہہ اٹھتی، نہیں میں اکیلی بھی نہیں ہوں اور میں تنہا بھی نہیں ہوں، مجھے بہت ہی پیار کرنے والے شوہر کی رفاقت حاصل ہے۔ تو پھر یہ تنہائی کیوں؟ میں بے چین کیوں ہو جاتی ہوں؟ میری طبیعت کیوں مضطرب رہتی ہے؟ افسردگی کی یہ چادر مجھ پہ کیوں مسلط ہو رہی ہے؟ میرے بہن بھائی کیا مجھے بھول چکے ہیں؟ مجھے یاد کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی شہر میں بسنے کے باوجود مجھے ملنے کیوں نہیں آتے؟ کیا مجھے ماں باپ نے بھی بوجھ سمجھا ہوا تھا اور مجھے یوں اتار کے پھینک دیا؟ کیا سبھی مجھ سے ناراض ہیں؟ میری کزن بھی مجھے یکسر فراموش کر چکی ہیں۔ کسی نے مجھے فون تک نہیں کیا۔ کیا میں ایسی ہی گئی گزری تھی جو سب نے مجھ سے یوں آنکھیں پھیر لیں کہ جیسے میں کسی کی کچھ بھی نہیں لگتی؟ ہاں، شادی سے پہلے میں سب کی آنکھ کا تارا تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورتی سے جو نوازا تھا، میں گھر میں بھر میں سب سے چھوٹی تھی، ہر کوئی مجھے پیار کرتا، میں بھائی بہنوں کے دلوں کی دھڑکن۔ اسکول میں داخل ہوئی تو بہت سی لڑکیاں میری دوست بننے کے لیے بے چین میرے گرد گھوما کرتیں۔ جو لڑکی مجھے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاتی وہ فخر سے پھولے نہ سماجتی۔ جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو محلے کے لڑکے میرے ارد گرد منڈلانے لگے، لیکن میں کسی کو گھاس ڈالنا بھی پسند نہ کرتی، کیونکہ مجھے اپنے والدین کی عزت بہت عزیز تھی اور پیاری بھی تھی، جنہوں نے میری بہت لاڈ پیار سے پرورش کی تھی، جن کی میں آنکھوں کا تارا تھی۔ گو جوانی دیوانی ہوتی ہے، بلکہ مستانی ہوتی ہے، دل میں کیسے کیسے خیالات جنم لیتے ہیں، مگر میں ان خیالات کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں ازدواجی زندگی میں داخل ہوئی تو یہ کیا، سابقہ زندگی ایک سپنا تھی جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ گئی، اور وہ اتنی کربناک تنہائی، کتنی خوفناک تاریکی، کیسی غضبناک سیاہی، اور یہ کتنی دہشت ناک ویرانی، کیونکہ بے حد پیار کرنے والا پیا، مجھ پر جان چھڑکنے والے شوہر، دل و جان سے قربان ہونے والی زندگی بھر کے ساتھی، رات بھر پیار و الفت کی لوری سنا کے صبح و سویرے ہی تیار ہو کے اپنی کریانے کی دکان پہ چلے جاتے تو واپسی رات میں 10 بجے ہوتی۔ اس وقت ان کی یاد، سابقہ خیالوں کے تانے بانے ہی میرے دل کی دنیا بسائے چلے آتے تو مجھے پرانی سوچوں کی اندھوناکیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ گہرا سکوت، یہ خاموشی، سراہٹ اور یہ درد انگیز سائیں سائیں کرتی ہوائیں، کیا کروں، کدھر جاؤں، اور اللہ یہ تمام زیست یوں تنہائیوں میں گزر جائے گی؟ کیا یہ ساری زندگی ویران صحراؤں میں بسر ہوگی؟ یہ پوری زندگی تاریخ کے گپ اندھیروں میں بسے گی؟ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں ریگستانوں کے دشوار گزار راستوں میں بھٹک رہی ہوں، سیراب بگولوں میں پھنس گئی ہوں اور خاردار جھاڑیوں میں الجھ کے رہ گئی ہوں، جس کے نوکیلے کانٹے مجھے قدم قدم پہ زخمی کر رہے ہیں۔ ان زخموں سے خون رس رس کے دل کی زمین کو سرخ رنگ میں تبدیل کر رہا ہے۔ میں اور کیا بتاؤں، حالانکہ گھر میں میری ساس اور سسر بھی موجود ہوتے تھے، لیکن وہ بھی اپنے کمروں تک محدود اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ دکان
گھر سے 200 میٹر دور تھی۔ خیال آتا پیار کرنے والے شوہر کے پاس جاؤں، جنہیں دیکھ کے دل میں لگی عشق کی آگ کو بجھا لوں، مگر جلدی اس خیال کو جھٹکنا پڑتا کیونکہ وہاں ارد گرد کے ساتھ والے دکاندار میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ لڑکی پاگل ہے کہ اپنے شوہر کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ جی ہاں، جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں وہ اس مرحلے کو بخوبی جانتی ہیں۔ سمجھتی تو وہ بھی ہیں جن کو ازدواجی بندھن میں باندھے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر ٹوئے یعنی گڑھے والی بات آ چکی ہوتی ہے۔ کہانی سننے والے سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ ٹوئے گڑھے والی بات کون سی، تو جن لوگوں کو علم نہیں وہ جان لیں، بلکہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ آپ اسے پڑھ کر ہنسیں گے ضرور، مگر کچھ لوگوں پر یہ صادر بھی ہو چکی ہے، یعنی 100% گزر چکی بھی ہوتی ہے۔ ٹوئے والی بات یہ ہے کہ جب کسی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی میں اتنا پیار اور میل ملاپ ہوتا ہے کہ وہ کئی کئی دن اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اگر کبھی کہیں گھومنے پھرنے یعنی سیر کرنے نکلیں بھی تو چاہے دن ہو یا رات، تو اس وقت شوہر اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ قدم قدم پر اسے کہتا ہے، میری جان یہاں سے بچ کر گزرنا، یہاں نالی ہے یہاں سے بچ جانا، یہاں پر اینٹ پڑی ہے، ارے یہاں سے بھی بچنا، یہاں ٹویا گڈھا گڑا ہے۔ لیکن جیسے ہی کچھ عرصہ گزرتا ہے پیار کی بہاریں خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، موج مستی کے دن ختم ہوتے ہیں، تو پھر وہی جوڑی، وہی میاں بیوی کہیں کسی جگہ جانے کی غرض سے اکٹھا چل رہے ہوں تو خدا نخواستہ راستے میں بیوی کو ٹھوکر لگ جائے اور وہ گر پڑے تو خاوند کے تیور بدل جاتے ہیں۔ وہ فوراً بول پڑتا ہے، اندھی ہو، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، پھر بھی گڑھے نظر نہیں آیا، کدھر دیکھ کے چل رہی ہو، گریں تو مر کیوں نہیں گئیں۔ آئیے اب آگے کیا بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، جو بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ آج معمولی سی ہٹ کر میری میاں صاحب دکان سے ذرا جلدی آ گئے، پلنگ پہ بیٹھے ہوئے کہنے لگے، ذرا جلدی کرو، روٹی پکائی ہے تو دے دو، نہیں تو جلدی پکا دو، بھوک سے برا حال ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے روٹی پکا کے آگے رکھ دی تو وہ خاموشی سے کھا پی کے چلتے بنے۔ میں سوچ میں پڑ گئی، آج میرے سرتاج کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو ہمیشہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آتے تھے، مجھے پیار کرتے، پھر ہم مل کے کھانا کھاتے، واپس جاتے ہوئے بھی پیار کے دو بول بولے بنا نہیں جاتے تھے، اور ہاں کسی کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ صبح دوپہر اور رات آتے جاتے ان کا یہ معمول تھا، لیکن آج میں حیران تھی کہ انہوں نے معمول کے مطابق ایسا کچھ نہیں کیا، نہ سلام، نہ دعا، نہ ہی پیار، نہ ہی کس۔ آتے کھانا مانگا اور کھانے کے بعد چلتے بنے۔ ان کے اس رویے سے میرے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں۔ میں آج ان کے اس رویے سے بہت ہی غمگین اور اداس تھی۔ میں غمگین اور اداس کیوں نہ ہوتی، جو میری زندگی کا ساتھی، میری زندگی کا جز مجھ سے ایسا کرے، یوں مجھے نظر انداز کرے گا، اچانک بدل جائے گا، ایسا تصور کرنا بھی میرے لیے گناہ تھا۔ مگر غم ہر انسان کی زندگی میں وقتی طور پہ بادل کی طرح کبھی نہ کبھی ضرور چھا جاتا ہے۔ غم کے بعد خوشی ہی مل جاتی ہے، لیکن ہنستی مسکراتی زندگی میں مگن کبھی ایسا وقت بھی آ جائے تو خوشی ملنے کے بعد بھی غم کے سائے پرچھائیاں ہمیشہ دل پہ نقش رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک اٹل بات ہے کہ غم حوصلوں کو پست کر دیتا ہے اور اس کے اثر سے مضبوط انسان بھی ہل جاتا ہے۔ یہ انسان کی شخصیت کو توڑ دیتا ہے اور پھر یہ شخصیت کبھی جوڑی نہیں جا سکتی۔ جی ہاں، غم انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے، مگر غم کے بعد خوشی کا لطف بھی آتا ہے۔ خوشیوں کا لطف اٹھانے کے لیے غم کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر شوہر تو ایسا رومال ہے جس سے بیوی آنکھ صاف کرتی ہے۔ آج مجھے اپنے مجازی خدا کے اس رویے سے بہت گہرا صدمہ ہوا۔ میں غم کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ گئی۔ مجھے مایوسی کے عالم میں وقت گزرنے کا علم ہی نہ ہوا اور سوچتے سوچتے پورا 1 گھنٹہ گزر گیا کہ میرے خاوند کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ آج میری ملکہ کیسی بجھی بجھی سی بیٹھی ہے اور کن خیالوں میں گم ہے، چہرہ بھی اترا اترا سا ہے اور اس پر پریشانی کے آثار بھی واضح ہیں۔ پھر ان خوبصورت آنکھوں میں اشک بھی نمایاں ہیں۔ کیا بات ہے،
ابو یا امی نے کوئی بات کی یا خود سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی کیا۔ میری زندگی کے ساتھی نے حسب معمول مجھے پکڑ کے اٹھایا اور پیار کیا۔ کھانا لاؤں؟ میں آج دکان کھلی چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھانا لاؤ؟ مجھے تعجب کیوں نہ ہوتا، ابھی 1 گھنٹے پہلے تو کھانا کھا کے گئے تھے اور میرے ساتھ جو رویہ اپنا کر گئے تھے اس پر تو میں ماتم کناں تھی۔ میں نے حیرانی سے غم میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا آج آپ کو کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی دوبارہ بھوک لگ گئی؟ دوبارہ بھوک لگنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بھی اسی حیرانی سے جواب دیا۔ مطلب صاف واضح ہے، آپ ابھی 1 گھنٹے پہلے کھانا کھا کے گئے ہیں۔ کب کھا کے گیا ہوں؟ 1 گھنٹے پہلے۔ یہ دیکھو ابھی تک برتن بھی وہیں پڑے ہیں، میں نے انہیں اٹھایا بھی نہیں۔ پھر بولے مجھے تو اس متعلق کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ارے پگلی، یا تو میں بیوقوف ہوں یا پھر تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ راستے میں ابو نماز پڑھنے جا رہے تھے، ملو تو انہوں نے کہا کہ ابو ذرا دکان کو دیکھنا، میں کھانا کھا کے جلدی آ جاؤں گا۔ ملک صاحب مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، آپ کے سامنے پلنگ پہ پڑے خالی برتن یہ میری بات کی سچائی ثابت کر رہے ہیں۔ اچھا چلو، تم کو میں غلط فہمی کہتا ہوں، جو ہوا غلط نہیں کہتا، جو ہوا سو ہوا۔ کھانا لاؤ۔ میں نے بے دلی سے سوچوں کے تانے بانے بنتے ہوئے دوبارہ کھانا تیار کیا، لا کر دسترخوان پہ لگایا۔ ملک صاحب کہنے لگے میرے دل کی رانی، آؤ ہمیشہ کی طرح مل کے کھانا کھائیں۔ آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں، کیونکہ غم کی وجہ سے میری بھوک تو اڑ چکی تھی، لہٰذا ملک صاحب نے کھانا کھا کے جاتے ہوئے مجھے پیار کیا اور کس کرتے ہوئے کہنے لگے خوش رہا کرو، اگر دل پریشان ہے تو جاؤ میکے ہو آؤ، بھائی بہنوں اور والدین سے مل آؤ، میں رات میں 10 بجے دکان بند کر کے تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ انہوں نے رکشا منگوایا اور مجھے میکے روانہ کر دیا۔ میں میکے میں آ کے بھی غمگین ہی رہی۔ رات 10:30 بجے وہ مجھے لینے آ گئے۔ ہم رات کو 12 بجے گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کے انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، مجھ سے دن میں ہونے والی افسردگی و اداسی کے متعلق بہت پوچھا، لیکن میں انہیں کیا بتاتی۔ اگلے روز جب وہ ناشتہ کر کے دکان پہ چلے گئے تو ان کو گئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ وہ دوبارہ آئے ہوئے اور کہنے لگے لاؤ ناشتہ دو۔ میں جو کل گزرے ہوئے دن کی پریشان تھی تو آج پھر ان کی یہ بات سن کے دنگ رہ گئی۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی تو ناشتہ کر کے گئے ہیں، تو پھر یہ آ کر ناشتہ مانگ رہے ہیں۔ میں تو الجھن میں پڑ گئی، سوچنے لگی انہیں کیا ہو گیا ہے۔ ابھی ناشتہ کر کے گئے، دکان کھول کر واپس پھر آ گئے۔ میں حیران ہو کے ان کے پاس کھڑی ہو کے کہنے لگی ملک صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی ناشتہ کر کے گئے ہیں؟ کب؟ میں ناشتہ کر کے کب گیا ہوں؟ ان کی اس بات پر میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آنکھیں نہ ہوں، آنکھ کے انگارے ہوں۔ میں نے ذرا ان کو اور غور سے دیکھا تو یہ کیا ان کے دونوں ہاتھوں کی انگوٹھے بھی نہیں تھے۔ میں نے چند سیکنڈ اس سوچ میں لگا دیے کہ کپڑے بھی ملک صاحب جیسے ہیں، قد و قامت بھی ان جیسی ہے، چہرہ اور سر کے بال بھی ہو بہو ان جیسے ہیں، مگر آنکھیں آگ کے شعلے اگل رہی ہیں، ہاتھوں کے انگوٹھے بھی موجود نہیں ہیں۔ یہ دیکھتے ہی میرے تو احسان خطا ہو گئے، مجھے خوف کے مارے جھرجھری سی آ گئی۔ دوسرے لمحے میں وہاں کھڑی دھڑم سے گری اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اب مجھے ہوش آیا تو اپنے آپ کو اسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔ میرا جیون ساتھی میرے قریب بیٹھے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کے میرے سسر نے کہا بیٹی کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں ابو۔ خیر طبیعت سنبھلنے پہ گھر آ گئے۔ 2 دن گزرنے کے بعد تیسرے روز 12 بجے کا وقت تھا، وہی شکل پھر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈر کے بے ہوش ہوتی اس نے کہا خدا کے واسطے مجھ سے ڈرنا مت، میری بات کو غور سے سنو پھر اس پر عمل بھی کرنا۔ لگتا ہے میری اصلیت کا شاید آپ کو علم ہو گیا ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں جنات کی جنس میں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری عمر 22 سال ہے اور میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کتاب مبین کو حفظ کر رہا ہوں، یعنی میں حافظ بن رہا ہوں۔
میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ پیار وہ تو میں پہلے ہی اپنے شوہر سے کر چکی ہوں، پھر میرا اور تمہارا تعلق ایک دوسرے سے متضاد ہے، میں خاکی اور تم آتشی۔ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے، میں آپ جیسے جنسی تعلقات کا خواہ نہیں ہوں، تو پھر تم کس چیز کے خواہ ہو؟ پیار کا مطلب تو یہی ہے نا، ورنہ اور تو کچھ بھی نہیں۔ میں آپ سے غلط تعلقات قائم کر کے مسلمان ہونے کے ناطے گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے آپ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، مجھے آپ کے حسن نے دیوانہ کر دیا۔ آپ ایک مکمل حسن کا شاہکار ہیں، حسن کی دیوی ہیں آپ۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ادھر کہتے ہیں کہ میں گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، دوسری طرف میرے حسن کی تعریف کے پھول باندھے جا رہے ہیں، تو کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا، یہ خود بخود دل کی گہرائیوں میں اپنی گھر بنا لیتی ہے۔ پھر عورت پہلے تو کسی سے محبت نہیں کرتی، مگر جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ محبت کے بغیر زندگی بیکار اور بے سود ہے۔ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی محبت ہو گئی ہے، وہ اپنے شوہر سے، لہٰذا تم اپنی راہ لو، کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ آپ کی بات اٹل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بھی عرض سن لیں۔ وہ یہ کہ محبت ایک راز ہے، ایک پاک اور معصوم راز جو ہوس اور بدفعلی کے علائشوں سے بالکل پاک ہے۔ محبت فطرت کا وہ پیغام ہے جسے معصوم اور پاک ہاتھوں نے خدا کے نیک اور مقبول بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے سچی محبت کروں گا اور کرتا رہوں گا، کسی ہوس کے بغیر۔ یہ وعدہ ایک حافظ مسلمان جن کا ہے۔ آپ مجھے اتنی اجازت دے کہ میں جب میرا دل اداس ہو یا آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ جایا کروں، وہ بھی صرف اگر آپ کی اجازت ہو۔ اگر میں یہ اجازت نہ دوں پھر میں آپ کو خداوند قدوس اور اس کے پیارے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں، انکار نہ کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ میں نہ تو آپ کو اور نہ ہی آپ کے گھر والوں کو کسی قسم کا نقصان یا تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ دوسرا، میں کبھی بھی آپ کے سامنے اپنے اصل روپ میں نہیں آؤں گا، کیونکہ میرا اصل روپ آپ دیکھ نہیں سکیں گی۔ جب بھی آؤں گا آپ کے شوہر کی شکل میں آؤں گا، لیکن آپ مجھے میری آنکھوں اور ہاتھوں کو دیکھ کے پہچان لیا کرنا۔ ایک اور بات وہ یہ کہ میں صرف آپ کو نظر آؤں گا، آپ کے کسی بھی گھر والے کو نظر نہیں آؤں گا۔ آپ جو حکم کریں گی وہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں آپ سے سچا عشق کرتا ہوں۔ خیر، یہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے ایسی بات یا کوئی کام نہ کہوں جس سے آپ مجھ سے ناراض ہوں۔ میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچ کے کہ کہیں میرے انکار پر یا میرے گھر والوں کو غصہ نہ پہنچائے، لہٰذا میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا عشق حقیقی ہے، ابھی اس میں خباثت نہیں ہوگی، تو آپ کو اس گھر میں آنے کی اجازت ہے۔ یہ سن کے وہ بہت خوش ہوتے ہوئے بولا، میری آپ سے التجا ہے، بتائیں۔ وہ یہ کہ آپ میرے بارے میں اپنے گھر والوں سمیت جس کو بھی بتانا چاہتی ہیں بتا سکتی ہو، مگر کسی کامل پیر فقیر کی مدد سے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی صحیح نہ کرنا، یعنی یہ سوچ کر میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ میری یہ غرض قبول کرنا یا نہ ہو، میں بھی اپنے وعدے کو بھول جاؤں گا، وہ بھی مجبور اور لاچاری کی حالت میں۔ میں چند منٹ کے لیے آیا کروں گا، آپ خود میری کسی غلطی پر جو سزا دینا چاہیں اس میں جھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی اس عرض کا ہر حال میں خیال رکھوں گی۔ میری طرف سے گرین سگنل ملنے پہ وہ خوشی خوشی چلا گیا، یعنی غائب ہو گیا۔ پھر کبھی 10 دن بعد، کبھی 15 دن بعد آتا، چند منٹ رکتا، پھر واپس چلا جاتا۔ اس نے کبھی بھی میرے سامنے کوئی غیر اخلاقی حرکت یا کوئی بات نہ کی۔ میں نے اپنے سسر سمیت سب بہن بھائیوں کو بھی بتا دیا تو سب کہنے لگے، یہ بات مناسب نہیں، اس کو گھر سے بھگانا چاہیے۔ میں بھی اپنے بھائی بہنوں کے کہنے میں آ گئی۔ پھر بھی میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بہنوئی سے مشورہ کر لوں، کیونکہ وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتے اور علم رکھتے تھے۔ اس لیے میں نے شاکر بھائی کو ننکانہ صاحب سے اپنے پاس بلایا، پھر سارا معاملہ ان کے گوشے گزار کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کیے کچھ پڑھتے رہے۔
پھر مجھ سے مخاطب ہو کہا اقرا بہن کسی کے کہنے میں نہ آنا اور نہ ہی کسی عمل کا کامل وغیرہ کے چکر میں پڑنا۔ آپ نے یہ اچھا فیصلہ کیا جو اسے آ جانے کی اجازت دے دی، اسے آنے دیں، کچھ عرصے بعد وہ خود بخود نہ آنے کا سبب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، حکم نہیں بہن، یہ ایک مشورہ ہے۔ ٹھیک ہے، مشورے پہ عمل کروں گی۔ دوسری طرف میری بڑی بہن میاں چنوں میں رہتی تھی، اس کے میاں آصف خان، جنہوں نے عالم بننے کے لیے کچھ عرصے قبل چلہ کشی شروع کر رکھی تھی۔ جب ان کو میرے بارے میں معلوم ہوا تو اپنے چھوٹے بیٹے، جس کی عمر 9-10 سال کی قریب تھی، اس کے ساتھ ہمارے گھر آن وارد ہوئے۔ چائے پانی کے بعد بولے اقرا بہن، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ہاں کیوں آیا ہوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آپ کے ہاں آنے والے حافظ جن کے بارے میں تمام ماجرا سن رکھا ہے، جو تمہاری باجی نے مجھے تفصیلاً بتا رکھا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ نہیں بھائی جان، آپ حافظ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے، میں ان کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ فکر نہ کریں اور نہ ہی ڈریں، میں ابھی اس کو حاضر کرتا ہوں اور اسے ذلیل کر کے یہاں سے بھگا دیتا ہوں۔ اگر اس نے دوبارہ ادھر آنے کی غلطی کی تو اسے جلا کر خاک کر دوں گا۔ میرے انکار کے باوجود انہوں نے کمرے میں فرش پہ الٹی مار کر بیٹھے ہوئے اپنے تھیلے سے اگربتیاں نکال کے سلگا لیں اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت پڑھنے میں صرف ہوا، مگر حافظ صاحب حاضر نہ ہوئے تو بھائی ناکام ہو کر کہنے لگے، بڑا ڈھیٹ قسم کا خبیث جن ہے جو حاضر نہیں ہو رہا، لہٰذا ہم چلتے ہیں۔ میں دوبارہ اپنے استاد کو ساتھ لے کے آؤں گا، پھر دیکھوں گا یہ کیسے حاضر نہیں ہوتا اور یہاں سے کیسے نہیں جاتا۔ یہ کہہ کے وہ واپس چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی حافظ صاحب حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اقرا جی، میں نے آپ سے کہا تھا کسی عامل کامل کے چکر میں نہ پڑنا۔ میں آپ کے بہنوئی شاکر صاحب پر بہت ہی خوش ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے میرے بارے میں آپ کو بہت اچھی رائے دی اور اس دن بھی میں ادھر ہی تھا، آج بھی ادھر ہی ہوں۔ آپ کے اس بہنوئی آصف خان نے مجھے حاضر کرنے کے لیے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، پڑھائی میں اپنی پوری طاقت صرف کی، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بجائے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تبھی تو وہ شرمندہ ہو کے چلتے بنے۔ وہ میرے بارے میں بہت ہی شیخی بگا رہے تھے کہ میں ابھی حاضر کر کے بھگا دوں گا، ذلیل کروں گا، جلا کے راکھ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ جب انہوں نے مجھے ڈھیٹ اور خبیث جیسے القاب سے نوازا تو اس وقت غصے سے میرا پارا بہت اپ ہو گیا تھا، مگر میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود اس نے اپنی اوقات دکھائی۔ میں چاہتا تو اس کو اسی وقت مزہ چکھا سکتا تھا، اس کو نقصان پہنچاتا یا اس کے بیٹے کو جو میرے ساتھ ہی پلنگ پہ بیٹھا تھا، لیکن اس نقصان کی تکلیف تو آپ ہی کو ہوتی نا۔ پھر آپ کی تکلیف کو دیکھ کے میں خود تڑپ جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے برداشت کیا۔ یہ کہہ کے وہ بھی چلتا بنا۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ اسے میرے پاس آتے ہوئے گزر گیا۔ ایک دن میں اپنی امی کے گھر ملنے گئی تو وہاں پر میری 2 بڑی بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں، ایک ملتان سے اور دوسری ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ اس سے مل کے میں بہت خوش ہوئی۔ امی نے کہا، بیٹا اقرا۔ جی امی، آپ جب کہ حافظ صاحب آپ کے پاس تشریف لائیں تو میرے یہ چند سوالات ہیں، انہیں بتا کر ان کا بھی حل پوچھنا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ والی باجی بھی بولیں، ہاں اقرا بہن، میرا بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ان سے ضرور حل کروانا۔ دوسرے دن میں گھر واپس آ گئی، لیکن اس دفعہ کافی دن گزر گئے، حافظ صاحب نہ آئے۔ 2 ماہ کے کچھ اوپر دن ہوئے تو حافظ صاحب آ نکلے۔ سلام دعا کے بعد امی اور باجی کے مسائل ان کو بتائے، وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جیسے ہی ان کے حل کے بارے میں پوچھا تو یہ کیا حافظ صاحب چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کے اونچی آواز میں رونے لگے۔ ان کے ایسے رونے سے میں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، میں آپ کی خوبصورتی پہ مر مٹا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی بے حس بھی ہیں۔ مجھ سے اتنے دنوں بعد آنے کی وجہ بھی نہیں پوچھی، الٹا اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میرا استاد محترم جن سے میں لاہور میں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ میں پورے 40 دن وہاں رہا۔ پہلے وہ کچھ بیمار تھے، ان کے ساتھ اسپتال میں رہا۔ آپ سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ مجھ سے میرے استاد صاحب کا افسوس ہی کر لیتی۔ مجھے آج بھی بہت زیادہ دکھ ہوا۔ جس پر مجھے تکیہ تھا وہی مجھے بیگانے سے لگے۔
آپ کے مسائل آپ کو مبارک ہوں، میں جا رہا ہوں، آئندہ کبھی در کا رخ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ غلطی میری ہی تھی جو اس سے میں نے اتنے دنوں بعد آنے کی وجہ نہ پوچھی اور اسے اپنے مسائل اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے اس کے اس طرح جانے پہ بہت افسوس ہوا اور پھر وہ خوشی بھی کہ ایک جن سے جان چھوٹی۔ میں اسی دن یہ سوچ لیا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تو میں صرف قرآن پاک کا حافظ ضرور بناؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کی۔ اللہ نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا اور پھر خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بیٹے نے قرآن بھی حفظ کر لیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔